دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، سوچتے دماغوں کو میرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان آج ایک دیو مالائی اور افسانوی شخصیت بن گیا ہے۔ وہ مجھے اقبال کے مرد مومن کی مکمل تجسیم محسوس ہوتا ہے، اور کبھی نیٹشے کے سپرمین کی وہ جھلک دکھائی دیتا ہے۔ آج 6 ماہ ہونے کو ہیں اسے جیل میں بھیجنے والوں کا خیال تھا کہ وہ گھبرا جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ بکھر جائے گا، اور اسے توڑنے کے لیے، اسے بکھیرنے کے لیے اور اس کے اعتماد کو متزلزل کرنے کے لیے جو کچھ اس کے ساتھیوں اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، پاکستان کی 76 سالہ تاریخ تو درکنار، تاریخ کے اور سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایسے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا، کسی کو سولی پہ لٹکا دینا، کسی کا بھرگس نکال دینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی کو توڑنے کے لیے اس کے ساتھیوں کو اس کے خلاف کھڑا کر دینا، اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود لوگ جن پر وہ اعتبار اور اعتماد کرتا ہو، جسے وہ اپنا سمجھتا ہو، جسے وہ اپنا اثاثہ گردانتا ہو، ان لوگوں کو اس مقام پہ پہنچا دینا کہ وہ آ کر اس پہ بے سروپا الزامات لگانے لگے اور پارٹی چھوڑنے لگے، توبہ کرنے لگے، سیاست سے استغفار کرنے لگے، اور بندہ جیل میں ہو تو ٹوٹ جایا کرتے ہیں لوگ۔ لیکن کمال ایک پیغمبرانہ استقامت اور صوفیانہ اطمینان ہے اس شخص کے اندر۔ جوں وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، مجھ جیسا گرم و سرد چشیدہ شخص اس کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور میں فخر سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اس موڑ پہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شاعر کی سب سے بہترین تعریف کہ شاعر کسے کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کی سب سے اعلیٰ اور مکمل تعریف، ڈیفینیشن، جسے تمام زبانوں کے نقاد اور شعر فہم لوگ اور شعراء تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے بہتر شاعر کی ڈیفینیشن کبھی ہو ہی نہیں پائی۔ وہ کیا ہے؟ الشعراء تلاميذ الرحمن، کہ شاعر خدا کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اقبال کے پائے کے شاعر، میر کے پائے کا شاعر، غالب کے پائے کا، اور اسی قبیل کے جو شعراء ہیں، ان پر کلام وحی ہوتا ہے۔ وحی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو پیغمبروں کو ہوتی ہے، ایک انسانوں کو وحی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ، جب ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی کہ تمہیں باسکٹ میں ڈال کے دریا میں پھینک، تو وہ وحی تھی۔ شعراء کو بھی اشعار وحی ہوتے ہیں، اور اقبال ان شعراء میں سے ایک ہیں۔ اقبال کا ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر عمران خان، جس کی ایک مکمل تصویر مجھے دکھائی دیتا ہے، ایک مکمل تجسیم دکھائی دیتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ اس ولاگ میں جی چاہ رہا ہے کہ اقبال کی ایک نظم اور غزل تو نہیں میں کہہ سکتا اسے، جس کا عنوان ہے اسیری، اور عمران پہ اس وقت انگوشتری میں نگینے کی طرح وہ فٹ بیٹھتی ہے۔
بلکہ عمران خان کی ذات اقبال کے اس کلام کی تفسیر ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، ہے اسیری اعتبار افزا جو ہو فطرت بلند، قطرۂ نیساں ہے زندان صدف سے ارجمند۔ مشک اذفر چیز کیا ہے؟ ایک لہو کی بوند ہے، مشک بن جاتی ہے ہو کر نافہ آہو میں بند۔ ہر کسی کی تربیت کرتی نہیں فطرت مگر، کم ہیں وہ طائر کے ہیں داموں قفس سے ارجمند۔ اور شاہ پرے زاغو زگن در بند قید و صید نیست، ای سعادت کشور شہباز و شاہی کرد اند۔ تو جن قوتوں نے عمران کو توڑنے کے لیے قید و بند میں وہ ڈال دیا اور اسے توڑنے کے لیے جو جتن کیے، اس کے باوجود چونکہ اگر اس کا باطن لکڑی کا ہوتا تو اب تک جل کر راکھ ہو چکا ہوتا، اس کے اعصاب لکڑی کے نہیں، گھاس پھوس کے نہیں، فولاد کے ہیں، فولاد کے۔ اور فولاد آگ اور مصیبت میں پک کر مزید مضبوط ہوتا ہے، مزید سخت ہوتا ہے۔ ایک اکیلا شخص اور شش جہاد سے لگڑ بگڑوں کی اس پہ حملہ آوری، اور اس کی مسکراہٹ اور اس کی استقامت اور اس کا اعتماد اور اس کی جرت قوم کو فخر ہے، قوم کو نہیں۔ اب تو کرۂ ارض پر بسنے والے انسان مذہب، رنگ، نسل، علاقے سے ورا ہو کر داد و تحسین کے ٹوکرے برسا رہے ہیں اس پر۔ جیل میں بند، پسے دیوارے زندہ بیٹھے ہوئے اس مرد مومن کی طاقت دیکھیے کہ آزاد اس کے مخالف گھبرائے پھرتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس کے ڈر اور خوف سے ان کی نیندیں برباد اور خراب ہوئی ہیں۔ یہ گھروں سے نکلنے کی جرت نہیں کر رہے، اور اگر کہیں ہانک کر کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کوئی خطاب اور کلام فرماتے ہیں تو ان کے چہرے ان کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ 2 ماہ پہلے 70% لوگ اس کے ساتھ تھے پاکستان کے، اور وہ لوگ جو اسے دبانے اور توڑنے اور دیوار سے لگانے کی پہم کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششوں کے رد عمل میں اب 90% لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اور بابا کہاں مارو گے اسے، کہاں چھپاؤ گے اسے؟ اور کیا آپ کو یہ علم نہیں؟ اور بھئی اگلی 2 نسلیں بھی اس کی اسیر ہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ 3 سال کے بچے کو 2 تصویریں دکھا دو، ایک نواز شریف کی اور ایک عمران خان کی۔ وہ 3 سال کا بچہ لپکتا ہوا اٹھتا گرتا جا کے چوم لے گا اس تصویر کو، اور ہاتھ مار کے وہ کدو جیسا منہ پرے کر دے گا نواز شریف کا۔ اس کے علاوہ جو آج 12 13 14 سال کے بچے ہیں، ان میں سے 100% عمران کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کہتے ہیں مقتدرہ، کہتے ہیں خفیہ طاقتیں، کہتے ہیں مقتدر حلقے۔ میں یہ تلبیس لفظی سے باہر نکل کر کہتا ہوں اپنی پاک فوج کے سپاہ سالاروں سے کہ اس وقت جبکہ پاکستان کئی قسم کے مسائل اور مشکلات میں گھرا ہوا ہے، جن کا اگر ذکر شروع ہو جائے تو یہ ولاگ نہیں رہے گا، اور پاکستان کا وجود خطرے میں ہے،
ہاں یہ خطرے سے نکل سکتا ہے۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام ہرگز فوج کے خلاف نہیں ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کا 3 سال کا بچہ بھی عمران خان کی تصویر چوم لے گا، عمران خان اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہے، اسی طرح پاک فوج بھی عزت اور قدر و منزلت کا یہی مقام رکھتی ہے قوم کے نزدیک، جس کی مثال یہ ہے کہ ہمسایہ ملک ایران نے حملہ کیا، پاک فوج نے جواب دیا، اور پاک فوج کے اس جواب پہ پوری قوم یک قلب، یک نظر اور یک زبان ہو گئی فوج کی تعریف اور توصیف میں۔ بھارت اور دیگر ممالک جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، طاقت کے ذریعے تو نہیں توڑ سکتے، انہیں علم ہے کہ یہاں وہ مومنانہ کردار موجود ہیں کہ اگر کسی نے ادھر آنکھ کی تو اس کی خیر کوئی نہیں، وہ اندر سے توڑنا چاہتے ہیں ہمیں۔ اس وقت اس ولاگ میں ایک مشورہ ہے میرا، اگر جی ایچ کے او تک پہنچ جائے، عمران خان کا وجود پاکستان کی سالمیت، بقا اور یکجہتی کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے۔ پورے پاکستان میں کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی قریہ ایسا نہیں، کوئی جھونپڑی ایسی نہیں، کوئی کھلیان، کوئی میدان، کوئی صحرا، کوئی وادی ایسی نہیں جس میں عمران خان موجود نہ ہو۔ وہ اس وقت امید ہے پاکستان کے اتحاد کی اور سالمیت کی، کوئی راستہ نکالے، یہ جن گھسے پٹے اور کرپٹ لوگوں کو آپ قوم کے سر پہ سوار کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اس ارادے سے دستکش ہو جائے۔ انتخابات بچے توتلی زبانوں سے کہہ رہے ہیں یہ انتخابات نہیں، وہ بھی تسلیم نہیں کرتے، تو کوئی عاقل اور بالغ انہیں کیسے انتخابات تسلیم کرے گا؟